ہے نا، اور اس وقت میں وہی کر رہا ہوں۔ سلطان عالم شاہ نے یہ کہہ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سے قریب کیا اور اس کے ہلکے سے اس کے خوبصورت نرم لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ امشال ان کی بے باکیت پر سخت سٹپٹا کر رہ گئی۔ کہا، آپ کام کر رہے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ امشال ان کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگی۔ میں اس وقت اپنی چھوٹی دنیا کے ساتھ رومانس والی جاب تو کر رہا ہوں۔ اگر میری چھوٹی دنیا کچھ اور دیکھنا چاہتی ہے تو آج پوری رات آفس کے اس پرائیویٹ روم میں اپنی چھوٹی دنیا کو وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ سلطان عالم شاہ نے اپنی مخمور نظریں اس کے گلابی لبوں پر گاڑتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں کہہ کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھ نیچے کی طرف لے جا کر اس کی فراک کی زپ کو کھولا۔ امشال ان کی زپ کھولنے کے بعد اپنی پشت پر ان کی انگلیوں کی شرارت کرتے ہوئے شدت سے محسوس کر کے بری طرح سے لرزی۔ میں نے یہ تو کرنے کو نہیں کہا آپ سے سلطان۔ امشال اپنے شولڈر سے فراک کو ہٹتے ہوئے محسوس کر کے تڑپتی ہوئی اپنے ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ کر بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری چھوٹی دنیا؟ ابھی تو تم نے اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے میرے سامنے، تو تم مکر کیسے سکتی ہو ڈارلنگ؟ اب وہی ہوگا جس کا تم نے مجھے کرنے کو کہا ہے۔ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تم نے سچے دل سے، تو میں یہ لمحہ کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ وہ صوفے سے اٹھے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کی مہک سے سجانے لگے۔ مدہوشی میں اپنی شدتیں اس پر لٹا رہے تھے۔ امشال اپنی فراک نیچے ہونے کے ڈر سے اپنے شولڈر پر ہاتھ رکھے اپنی شدتوں پر اپنی دھڑکنوں کو سست چلتے ہوئے محسوس کر کے یکدم سے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شولڈر پر رکھ گئی، جس کے نتیجے میں اس کی فراک پھسل کر تھوڑے سے نیچے ہو گئی، جس کا علم جب اسے ہوا تو وہ تڑپ کر ایک ہاتھ سے اپنی فراک سنبھالنے لگی۔ اچانک سے اسے انہوں نے اپنے پیچھے دیوار سے لگایا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اوپر دیوار سے لگائے، جس کی وجہ سے اس کی فراک تھوڑی سی سرک کر نیچے ہو گئی۔ تو اس کی فراک تھوڑی سے نیچے ہونے پر ان کے سامنے اس کی سفید مرمری شولڈر کا حسین منظر جگمگایا، جسے دیکھ کر وہ مزید مدہوش ہو گئے اور بے خود ہو کر وہ اس کے نازک شولڈر پر اپنے لب رکھ کر نیچے کی طرف لے جانے لگے۔ مشال ان کے لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے شدت سے اپنی آنکھیں میچ گئی، جبکہ وہ اس وقت اس پر اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے اپنے آس پاس کو تو جیسے بھول چکے تھے، اور یاد تھا تو صرف وہ پیچھے دیوار سے لگے اپنی پہلی اور آخری محبت جسے وہ اپنے عشق کی بارش سے بھگو رہے تھے۔ کس کی ہمت ہوئی مجھے اس وقت ڈسٹرب کرنے کی؟ وہ مزید آگے کچھ کرتے تبھی کسی نے زوردار دروازے پر دستک دیا، جس کی وجہ سے وہ سخت بزمدہ ہو کر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ امشال تو اس شخص کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی جس نے اس وقت آ کر اسے بچا لیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ سلطان کے بدلے روپ کو 2 راتوں سے دیکھ کر اس وقت اس کے آفس میں ان سے اسی متعلق بات کرنے آئی تھی، کیونکہ وہ ابھی یہ سب ہونے سے پہلے ان سے کچھ وقت مانگنا چاہتی تھی تاکہ وہ سچے دل سے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر راضی کر لیں۔ وہ اس وقت ان کی گستاخیوں سے سخت ڈر گئی تھی۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ اپنی فراک درست کرتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ تھوڑے سا کھول کر باہر دیکھنے لگی، تو انہیں وہاں نہ پا کر وہ خدا کا شکر ادا کرتی تیزی سے روم سے باہر نکلی۔ ان سے دور رہنے کے لیے جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی تاکہ ان کے آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ان سے بچا لے کے لیے کچھ کر سکے۔ خود کو انہیں اتنی آسانی سے سونپنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ جب تک اپنے دل میں وہ مقام انہیں نہیں دے دے گی تب تک وہ انہیں اپنے آس پاس بھی نہیں آنے دے گی۔ دوسری طرف سلطان عالم شاہ دروازے کے باہر فرجاد کو دیکھ کر اسے اپنے آفس کی جانب آنے کا کہہ کر غصے سے اپنے آفس کی جانب بڑھے۔ فرجاد، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ روم میں جب فرجاد کو آتے ہوئے دیکھ کر سلطان نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، باس، میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں اس مزمل خان کا اب کیا کرنا ہے، وہ اتنے دنوں سے ہماری قید میں ہے۔ فرجاد نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا، فرجاد، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک شوہر کو اس کی بیوی سے دور کر کے اتنے اچھا وقت گزار رہا تھا میں چھوٹی دنیا کے ساتھ، اور تم نے آ کر سب خراب کر دیا۔ انہوں نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تو یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے باس۔ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ میں تیار ہوں اس سزا کے لیے۔ فرجاد نے ان کی جانب شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال تو میں تمہیں بخش رہا ہوں کیونکہ تم ضروری کام کی وجہ سے آئے تھے۔ اگر اگلی بار تم اس طرح آئے تو میں تمہارے ضروری کام ہونے کے باوجود بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اسے میں نے آج رات کو ہی مار دوں گا۔ اس نے میرے دوست کو مارا ہے، میری چھوٹی دنیا کو تکلیف دیا ہے۔
اسے مارنے کا پلان بنایا ہے۔ ان لوگوں نے غلط جگہ پر وار کیا ہے، سو انہیں بھگتنا تو پڑے گا۔ وہ نفرت سے مٹھیاں بھیج کر اپنی جگہ سے اٹھے، فرجاد سے کہتے روم سے باہر نکلے کہ انہیں امشال کا خیال آیا تھا، چھوٹی دنیا کب تک اپنے سلطان سے بچو گی۔ جب وہ اس روم میں پہنچے تو اسے وہاں نہ پا کر مسکراتے ہوئے امشال کے تصور میں لا کر معنی خیزی سے بولے۔ امشال کچن میں کھڑی سلطان سے بات کرنے کے لیے، انہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے ان کے لیے کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فریج کو کھولے کھڑی ان کے لیے کیا بناؤں یہ سوچ کر فریج کے اندر دیکھ رہی تھی، تبھی پیچھے سے سرفراز شاہ کی آواز پر وہ پلٹی۔ میں امشال ان کی سرخ نظروں کو اپنے اوپر دیکھ کر سخت گھبرا کر رہ گئی، کیونکہ ان کے گھورنے کی وجہ سے ان کے الفاظ لبوں سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اٹک اٹک کر ان سے بولی، وہ اور میں کہ آگے بھی بولنا آتا ہے یا نہیں؟ تمہیں لڑکی، جواب دو، تم رات کے 11 بجے یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں سلطان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ اس کی بات انہوں نے بیچ میں ہی کاٹی۔ یہ راشن تمہارے اس شوہر کی حرام کی کمائی سے نہیں آتا ہے، یہ میری حلال کمائی سے آتا ہے، جو تم اس نواب زادے کے لیے کھانا بنا رہی ہو۔ اگر تم دونوں کو یہاں رہنا ہے تو اپنا راشن خود خریدو، میرے اوپر بوجھ کیوں بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم لوگوں میں اس شہزادے کی طرح غلط کام کر کے نہیں کماتا ہوں۔ انہوں نے انتہائی گھٹیا بات کی کہہ کر امشال کو سخت غصہ دلایا، مگر وہ ان کی عمر کا لحاظ کرتی ہوئی چپ ہو کر ان کی باتوں کو سننے لگی۔ سلطان کی کمائی حرام نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرح حلال کماتے ہیں، بس ان کا بزنس بڑا ہے، شاید اس لیے آپ کو ان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور جو آپ اس طرح ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی سگی اولاد ہے، یا پھر آپ نے انہیں کہیں سڑک سے اٹھایا ہے، جو آپ کے لہجے میں اتنی نفرت ہے ان کے لیے۔ امشال ان کے اس الزام پر سر اٹھا کر غصے سے ان سے بولی، لڑکی، اتنی جرت میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے زبان چلا رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس گھٹیا انسان سے اتنی نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے شدید نفرت سے امشال کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو امشال ان کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتی ڈر کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اور اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ہاں، میں 2 سال سے آپ کی گھٹیا ترین باتیں صرف اپنے باپ سمجھ کر آپ کا احترام میں چپ ہو کر برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب جو آپ کر رہے ہیں وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، سو آپ رک جائیں، ورنہ میں آپ کا لحاظ بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میں غصے میں اس انسان کی جان بھی لے سکتا ہوں جو میری بیوی سے مس بیہیو کرے گا، چاہے وہ شخص آپ ہی کیوں نہ ہو، میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ سلطان عالم شاہ خوشگوار موڈ لیے گھر میں داخل ہوئے اور اوپر اپنے روم کی جانب بڑھنے کے لیے کچن کی جانب سے گزرے تو اندر سے اپنے باپ کی چلاتی ہوئی آواز سن کر اس جانب بڑھے۔ کچن میں سر جھکا کر ان کی گھٹیا ترین باتیں سنتی امشال نے جب سر اٹھا کر اپنے سلطان کے بارے میں کہا تو سرفراز شاہ اپنے باپ کو غصے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ روک کر گھراتے ہوئے بولے، اب تم 2 سال بعد میرا دوسرا گناہ کرو گے، مجھ پر اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا کر ناہنجار۔ اگر یہی بدتمیزی کرنے کے لیے تم یہاں آئے ہو اپنا بوریا بستر باندھ کر اپنی اس عیاشی کے سامان کو لے کر چلتے بنو، یا پھر اگر سچ میں تم اپنے اس بوڑھے ماں باپ بہن بھائی کی فکر میں یہاں رہنے آئے ہو تو اپنے اور اپنی اس عیاشی کے سامان کے خرچے کا بندوبست خود کرو، میرے رزق حلال کی کمائی کو میں یوں پانی کی طرح بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے سلطان عالم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری عیاشی نہیں، میری بیوی ہے، اور 2 سال پہلے میں نے نہ کوئی گناہ کیا تھا نہ ہی غلطی۔ آپ دوسرے پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اپنے بیٹے پر نہیں۔ اس رات جو کچھ ہوا تھا اس میں میری غلطی نہیں تھی، یہ صرف ایک غلط فہمی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سلطان عالم شاہ نے سخت غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، میری آنکھوں نے اس رات جو دیکھا تھا وہ کوئی غلط فہمی نہیں، وہ ایک جیتا جاگتا سچ تھا۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اسے تو پورا حق ہے جاننے کا سلطان عالم شاہ کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر امشال کی جانب دیکھا، آپ بات کو بڑھا رہے ہیں بابا سائیں، آپ چاہتے ہیں نا میں اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں، تو ٹھیک ہے، میں آج سے یہاں کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس آپ اپنا امیج ان بیتوکی باتوں سے میری نظروں میں نہ گرائیں۔ چلو امشال، اگر میں اور یہاں کھڑا رہا نا تو وہ کروں گا جس کے بعد مجھے ساری زندگی پچھتاوے میں گزارنا پڑے گا۔ سلطان عالم شاہ ضبط سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں ان کی جانب دیکھتے ہوئے امشال کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھائے، جبکہ سرفراز شاہ غصے سے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ وہ آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کی سگے بیٹے نہیں ہیں جو وہ آپ سے اس طرح سلوک کرتے ہیں؟ ایک سگے بیٹے کے ساتھ کوئی باپ ایسا سلوک تو نہیں کر سکتا۔ سلطان، کیا سچ میں آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ دونوں اپنے روم میں داخل ہوئے تو امشال نے ان سے پوچھا، میں ان کا سگا بیٹا ہوں، ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں، تم فکر مت کرو جانم، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے مسکرا کر امشال کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولے، ان کا غصہ دیکھ کر مجھے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے سلطان، سب کچھ اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں؟
امشال نے غور سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو میری چھوٹی دنیا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، ہم ابھی ڈنر کرنے باہر جا رہے ہیں۔ سلطان عالم شاہ نے اس کے گالوں کو پکڑتے ہوئے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ماضی کسی بھی صورت امشال کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے اپنے بابا سائی کے بولنے سے پہلے ہی وہ امشال کو وہاں سے لے کر آئے، ورنہ اگر امشال کو ان کے ماضی کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ اس سے بھی بدگمان ہو کر اس کے والدین کی طرح اسے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس وقت امشال نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ ہاں اس وقت میری چھوٹی دنیا، کیونکہ میں آج رات اس وقت تمہارے ساتھ باہر رومانٹک ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سمندر میں بنے ایک ہٹ پر جائیں گے اور وہاں میں رات کی چاندنی میں وہ کروں گا جو میں نے آفس میں کام ادھورا چھوڑا تھا۔ تم مجھ سے بھاگتی تھی نا، تو مجھے تم کو سزا بھی تو دینا ہے مجھے ڈارلنگ۔ انہوں نے اسے تھوڑی سی پکڑ کر مخمور آنکھیں اس کے لرزتے لبوں پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں لگی ہے سلطان، آپ کو اگر ڈنر کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو فرجات کے ساتھ جا کر رومانٹک ڈنر کر لیں، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ امشال ان کی بات پر ڈر گئی، وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ سرفراز شاہ کی وجہ سے اب انہیں اسی روپ میں دیکھ کر وہ سخت گھبرا کر رہ گئی۔ واٹ، فرجات کے ساتھ رومانٹک ڈنر؟ امشال کی بات پر وہ شاکڈ ہو کر زور سے چلائے تو ان کی شاکڈ آواز پر امشال نے کمبل اوڑھ کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر زیرون۔ زیرون راجپوت اپنے گروپ کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوا تو سامنے کھڑے لڑکے لڑکیوں نے بلند آواز میں اسے وش کیا۔ زیرون راجپوت نے سامنے کیک اور پیچھے ہیپی برتھ ڈے زیرون راجپوت لکھا ہوا دیکھا تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ رونی، میں جانتی ہوں تم اپنی برتھ ڈے کبھی نہیں مناؤ گے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم سب مل کر تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، اس لیے میں نے سب کے ساتھ مل کر تمہاری برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کا پلان بنایا ہے۔ کیسا لگا تمہیں ہمارا یہ سرپرائز؟ ان لڑکے لڑکیوں کے بیچ کھڑی ایک خوبصورت لڑکی نے کہہ کر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا کر زینون راجپوت کو چھونا چاہا، مگر زینون راجپوت نے صرف نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی زینون راجپوت کی پھپھو کی بیٹی تھی، اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اپنے جنم دن تاریخ سے سخت نفرت کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی خوشی کے لیے یہ دن سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اپنا پورے کلاس کو اپنے ساتھ ملا کر سجایا تھا تاکہ زینون راجپوت یہ سب دیکھ کر کچھ نہ کر سکے، مگر وہ یہ سب دیکھ کر اتنا بگڑے گا اس بات کا اسے علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کرتی۔ بکواس لگا مجھے یہ سب، تمہیں پتہ ہے میں اپنے جنم دن کی تاریخ سے سخت نفرت کرتا ہوں، یہ سال یہ تاریخ میرے لیے صرف سیاہ باپ کی طرح آتا ہے، تم چاہتی ہو میں اسے سیلیبریٹ کروں؟ واٹ اے جوک۔ کیک پر اپنے نام کے ساتھ لگے برتھ ڈے وش کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو سخت لہجے میں کہہ کر شدید غصے سے کلاس روم سے باہر نکلا۔ مریم، میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے یار، بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ بابا سائیں کے غصے کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا نا یار، اگر آج میں گھر لیٹ پہنچی تو وہ میرا یونی بند کر دیں گے۔ وہ آج پہلی بار مریم کی ضد کر کے اس کے خوبصورت فلیٹ پر آئی تھی، گھڑی میں 5 بجے کا سگنل دیا تو وہ سخت پریشانی سے مریم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، ارے یار تم یہ کافی تو ختم کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے۔ مریم نے کافی اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ دیر ہونے کے ڈر سے لرزتے ہاتھوں سے کافی کا مگ تھامنے لگی، مگر خوف کی وجہ سے مگ اس کے اوپر گر کر اس کے برقعے کو سفید رنگ میں بدل گیا۔ ارے یہ کیا زہرا بتول، اب تم اپنے برقعہ کیسے صاف کرو گی؟ مریم نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ واش روم میں جا کر کروں گی بیوقوف لڑکی، زہرا بتول نے اسے گھور کر کہا۔ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ تم کیسے اپنا یہ برقعہ صاف کرو گی؟ ہمارے فلیٹ کے سبھی رومز کے واش روم میں مسئلہ ہے، مگر بیٹا تم فکر نہیں کرو، سامنے والے فلیٹ خالی ہے، مالک کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، جاؤ تم مریم کو لے کر جاؤ اپنی دوست کو، میں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتی ہوں۔ مریم کی آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں چلو زہرا بتول تم وہاں جا کر اپنا برقعہ صاف کرنا۔ مریم نے خوشی سے اٹھتے ہوئے اسے اٹھایا۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا کسی اجنبی کے گھر جانا یار، زہرا بتول نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے یار وہ کسی اجنبی کا فلیٹ نہیں ہے، آنٹی کے جاننے والے کا ہے، تم بے فکر ہو کر وہاں اپنا برقعہ صاف کر لینا۔ مریم نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے فلیٹ سے باہر نکالا اور فلیٹ کو کھول کر اسے اندر کرتے ہوئے کہا۔ جب کہ اس نے زہرا بتول کو اس روم میں جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے چہرے پر ایک عجیب طرح کی مسکراہٹ سجا کر اس نے اس فلیٹ کے باہر سے بند کیا اور پیچھے مڑ کر اپنے فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑی اپنی آنٹی کے پراسرار انداز میں اس نے ہنستے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا۔ ہوں تو دادا محترم کی جانب سے بھیجا گیا تحفہ تم ہو زہرا بتول، یہی نام ہے نا تمہارا؟ زینون راجپوت نے اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں اپنے جنم دن کے موقع پر اپنے دادا کی جانب سے ہمیشہ کی طرح دیے گئے تحفے کی صورت میں آج زہرا بتول کو دیکھ کر ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔
تم اندر کیسے آئی؟ یہ تو ساری آنٹی ہے، کسی جاننے والے کا فلیٹ ہے نا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زہرون راجپوت کو شام کے 6 بجے نشے میں دھت دیکھ کر زہرا بطول نے اس کی جانب ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، اتنے کتنے میں تم نے اپنے جسم کو بیچا ہے میرے دادا محترم کو مجھے خود سے زیادہ اور نفرت کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے؟ ہاں بولو، کتنے میں تم نے خود کو بیچا ہے؟ اپنے عالیشان فلیٹ میں اسے دیکھ کر وہ غصے سے اپنے ہاتھ میں تھمی شراب کی بوتل پھینکتا اس کی جانب بڑھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کے غصے میں کہیں بات پر نقاب سے جھانکتی اس کی خوبصورت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی بھولی بد بنو، اپنی قیمت لیتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا تم زہرون راجپوت کے فلیٹ پر تمہیں مرتضیٰ راجپوت کیوں بھیج رہا ہے؟ اب یہ حجابن بننے کی ایکٹنگ کرنا بند کر دو تم، اور جلدی سے اپنا اسکارف نکال کر مجھے انٹرٹین کرو۔ ویسے یونیورسٹی میں بہت شریف بنی پھرتی ہو، اب ایسی کون سی ضرورت آن پڑی ہے تمہیں جو پیسوں کی خاطر اپنا سب کچھ مجھے سونپ رہی ہو؟ یا پھر میں سمجھوں کہ یہ ضرورت نہیں تمہاری طلب ہے جو تم اس حد تک چلی آئی ہو؟ زہرون راجپوت اس کے نقاب کی جانب اشارہ کرتے صوفے پر جا کر گرنے والے انداز میں بیٹھا اور اس کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی بات پر غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ نظریں نیچی کرو، اس طرح ناٹک کر کے کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ میں نے صحیح تو کہا ہے، تم اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اس حد تک گر کر یہاں مجھ تک آئی ہو، یا تمہیں شرم آ رہی ہے مجھے یہاں دیکھ کر؟ تو پلیز مجھ سے شرماؤ مت۔ مجھے بالکل بھی آپ کے پیچھے چھپا یہ چہرہ دیکھ کر دھچکا نہیں لگا ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں تم سے بھی بڑے اپنے طلب میں ہر حد سے پار کرنے والے گھٹیا لوگ دیکھے ہیں۔ زہرون راجپوت نے سرخ نشیلی آنکھوں میں اس کے حجاب پر چھپے نازک سراپے کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، چٹاخ میرے پردے پر سوال اٹھانے والے تم ہوتے کون ہو زہرون راجپوت؟ زہرا بطول کو اس کی باتیں کسی تازیانے کی طرح لگی تو وہ شدید غصے سے آگے بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر زور سے اسے تھپڑ مارتی ہوئی چلائی، تم نے مجھے تھپڑ مارا زہرون راجپوت کو؟ تمہاری اتنی ہمت! میں تمہیں ابھی اچھے سے بتاتا ہوں حجابن کے اس تھپڑ کی قیمت تم کیا چکاؤ گی۔ زہرا بطول کے زوردار تھپڑ کی تپش وہ اپنے گال پر اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ شدید غصے سے اس نے اسے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو زہرا بطول تیزی سے پیچھے ہٹی۔ خبردار جو مجھے چھونے کی ہمت کی، ورنہ میں پھر سے تمہیں ایک اور تھپڑ مار دوں گی زہرون راجپوت، بلکہ اس بار میں تمہاری جان لے لوں گی، کیونکہ جو میری عزت اور میرے پردے کا مذاق بنائے گا میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ زہرا بطول نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں اٹھا کر اسے کہا، تم مجھے جان سے مارو گی؟ مجھے جانتی ہو نا 1 سال پہلے میں نے یونیورسٹی کی لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نہ تم نہیں جانتی، کیونکہ مجھے تمہارے چہرے پر یہ رقم بہادری دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اس بات سے اب تک لا علم ہو حجابن، مگر کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے 1 سال پہلے کیا کیا تھا۔ زہرون راجپوت نے کہہ کر اپنے قدم زہرا بطول کی جانب بڑھائے۔ زہرا بطول کی نقاب میں جھانکتی خوبصورت آنکھوں نے یکدم اسے اپنے جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر خوف سے چھانے لگا، یا اللہ اس شیطان سے مجھے بچائے۔ زہرا بطول نے اپنی آنکھیں میچ کر شدت سے کل کائنات کے مالک کو آنسو بہا کر صدقہ دل سے پکارا، اور شاید یہی لمحہ اسی دعا کی قبولیت کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں، جاؤ ابھی کے ابھی یہاں سے، مجھے تم جیسی جھوٹی مکار خود کو نیک اور شریف ظاہر کرنے والی عورت کو بالکل بھی چھونا نہیں ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم سے بدلہ میں دوسرے طریقے سے لوں گا، لیکن اس طرح میں کبھی نہیں لوں گا، کیونکہ تم پاکیزگی کے نام پر دھبا ہو۔ زہرون راجپوت نے اسے کہہ کر یہاں سے نکل جانے کے لیے کہا۔ زہرون راجپوت کی نفرت سے یہاں سے نکل جانے کے کہنے پر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ مریم، تمہاری سہیلی کا بھائی تو بہت خطرناک ہے، اگر اسے ہماری اس حرکت کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم نے اس کی نیک پردہ دار معصوم بہن کو کسی مرد کے بستر تک پہنچایا ہے تو؟ مریم اور اس کی آنٹی مریم کے روم میں بیٹھے زہرون راجپوت کے دادا کی جانب سے بھیجی گئی رقم کو گن رہے تھے کہ اس کی آنٹی کے سلطان کے بارے میں خیال آیا تو وہ ڈرتی ہوئی مریم سے پوچھنے لگی، فکر مت کریں، اس کے بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا، اور آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ زہرون راجپوت ہے نا، وہ اس سلطان سے بھی کم نہیں ہے۔ سلطان آگ ہے تو زہرون راجپوت وہ آئٹم بم ہے۔ آگ جلنے کی وجہ سے ہو رہے نقصان کو ہم پانی سے بجھا کر ختم کر سکتے ہیں آنٹی، لیکن آئٹم بم کے نقصان کو ہونے سے ہم کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتے۔ وہ نقصان دھماکے کی صورت ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ ہماری حفاظت اب زہرون راجپوت کے ذمہ ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اس عیاشی کو انجوائے کریں، اب پتہ نہیں کب ہمارا اگلا شکار ہمارے ہاتھ لگے گا۔ مریم نے اپنی آنٹی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، پھر آخر میں ان کے آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ پیسے اوپر اچھالتی ہوئی بولی، ویسے مریم یہ زہرا بطول قیامت خیز حسن کی مالک ہے، کیوں نہ زہرون راجپوت کے استعمال کرنے کے بعد ہم اسے دھندے پر لگا دیں، ہمیں اس کام کے اور بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ آنٹی نے زہرا بطول کے خوبصورت سراپے کو آنکھوں میں بند کر کے اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہوئے مریم سے کہا، گریٹ آئیڈیا آنٹی، کیا بات ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ رانچی نکلی، ویسے آپ کا یہ آئیڈیا بہت کمال کا ہے، ہمیں اس طرح اور شکار پھانسی
پھانسنا نہیں پڑے گا، ہمارے لیے زہرا بطول ہی کافی ہے۔ مریم نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ باہر زہرا بطول جو یہ بات بتانے کے لیے آئی تھی، مریم کی سچائی جان کر وہ بری طرح سے روتی ہوئی تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی۔ سلطان عالم شاہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، تبھی ان کی نظر زہرا بطول پر پڑی جو تو روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چندہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے اور آگے بڑھ کر اسے تھامتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگے۔ ادا سائیں وہ مریم کی سچائی جان کر وہ سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ اوپر سے زینون راجپوت نے جو کرنا چاہا تھا اس سے بھی وہ ڈر چکی تھی۔ اس کے سامنے وہ بہادری سے کھڑی ہو کر لڑی ضرور تھی۔ وہ اس وقت خود کو اس مرد کے آگے بہت ہی کمزور سمجھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا عزت بچانے کی خاطر اس شخص کا بہادری سے سامنا کیا۔ مگر اب اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر وہ خود کو ان کی موجودگی میں محفوظ تصور کرتی بری طرح سے رونے لگی۔ ہاں چندہ، وہ کیا؟ سلطان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ادا سائی، میری دوست مریم، آپ اسے جانتے ہیں نا؟ اس نے اپنی بہن کو، آپ کی بہن کو ایک مرد کے گھر دھوکے سے بھیجا۔ اس نے مجھے ایک مرد کو کسی طوائف کی طرح پیش کیا۔ زہرا بطول نے روتے ہوئے ان سے کہا۔ یہ سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگے۔ کون ہے وہ چندہ؟ سلطان عالم شاہ نے برفیلے لہجے میں زہرا بطول سے پوچھا۔ وہ ہماری یونیورسٹی کا ایک بگڑا رئیس باپ کی اولاد ہے۔ زہرا بطول کی ہچکیوں کے درمیان ان سے کہا۔ چندہ، میں وعدہ کرتا ہوں وہ تمہیں کل یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس کی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو زہرا بطول ان کی بات پر پرسکون ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، زہرا بطول جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ مجھ سے شروع سے جلتی آ رہی ہے، کیونکہ میں ایک ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے جو چاہے پہن سکتی ہوں، جو چاہے کھا پی سکتی ہوں۔ وہ سید گھرانے کی لڑکی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی ہے، اور یہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس دن اپنی جلن خود ظاہر کیا تھا، اور کل ہی اس نے زینون راجپوت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس سے ملنے والی تھی۔ یہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، آپ کی ہمدردی چاہتی ہے۔ زہرا بطول مریم کے پاس سے آتے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ امشال کو اس کے پاس چھوڑ کر اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اس وقت مریم کے فلیٹ پر اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ اس کے پورے فلیٹ کا نقشہ بگاڑ چکے تھے۔ اپنا غصہ وہاں موجود سبھی چیزوں پر نکالنے کے بعد صوفے پر جا کر بیٹھے تو مریم روتی ہوئی ان کے پیروں میں گر کر ان سے کہنے لگی۔ فرجاد، اس کی زبان کاٹو، ابھی کے ابھی اس کی اتنی جرأت میری پاک دامن بہن پر انگلی اٹھانے کی، دونوں کے جسم کے خون کا قطرہ بھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے فرجاد کی جانب دیکھتے ہوئے شدید غصے سے کہا۔ سلطان، نہیں، خدا کے لیے میری زبان مت کاٹو، مریم نے تڑپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ اس شخص کے بارے میں جس کے پاس میری بہن کو تم لوگوں نے دھوکے سے بھیجا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس سے پوچھا۔ وہ سامنے کے فلیٹ میں ہے، وہ ابھی بھی وہیں پر ہے۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے۔ وہ ہر سال اس کی جنم دن پر اس کے دادا فلیٹ پر لڑکیاں بھیج کر اسے اس کی سالگرہ کی خوشی میں تحفہ دیتے ہیں، لیکن وہ غصے سے ہمیشہ ان لڑکیوں کو دھکے دے کر اپنے فلیٹ سے باہر نکال دیتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس نے زہرا بطول کو خود دھکے دے کر باہر نہیں نکالا۔ آپ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، زہرا بطول کو زینون راجپوت کے دادا نے چنا تھا۔ وہ ہر سال پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم صرف ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں ان کی چنی لڑکیوں سے پہلے دوستی کرتی ہوں اور پھر انہیں ان کے کہنے پر زینون راجپوت کے فلیٹ پر دھوکے سے بھیجتی ہوں، جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے زہرا بطول کو دھوکے سے بھیجا تھا۔ مریم کو اس وقت اپنے سامنے سلطان کی صورت میں اپنی موت نظر آ رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئی زینون راجپوت کے دادا کے بارے میں بتانے لگی۔ چلو فرجاد اس لڑکے کے پاس۔ سلطان پوری بات سننے کے بعد شدید غصے سے صوفے سے اٹھے اور فرجاد سے بولے۔ مریم ان کی بات سن کر سخت گھبرا کر رہ گئی۔ نہیں سلطان، یہ غلطی مت کریں، راجپوت کو آپ آسان ہدف سمجھ رہے ہیں، وہ آسان ہدف نہیں ہے، وہ مشکل ہے، خاص کر زینون راجپوت، اس کا جنون اس کے غصے سے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ اسے جا کر للکاریں گے تو وہ ضد میں آ کر زہرا بطول کی زندگی کو جہنم میں بنا دے گا۔ مریم نے سخت خوفزدہ ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مشکل ہدف ہے تو میں ایک اچھا نشانہ باز ہوں، میں جب تک زندہ ہوں اسے اپنی بہن کے پاس آنے نہیں دوں گا۔ فرجاد، ان دونوں کو باندھ کر اس پورے فلیٹ میں آگ جلا دو، ان کے مرنے سے دوسروں کی بہن بیٹیاں سیف تو رہیں گی۔ انہوں نے سرخ آنکھوں سے مریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر فرجاد کو حکم دیا، اور سرخ آنکھوں کے باہر کی جانب کرتے انہوں نے اپنے قدم فلیٹ کے باہر نکال دیے۔ مریم اور اس کی آنٹی ان کی بات پر زور زور سے چلاتی ہوئی رونے لگی۔ بھابھی سائیں، زہرا بطول سامنے جائے نماز کو سامنے ٹیبل پر رکھی امشال کو جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جی زہرا۔ امشال زہرا بطول کے پکارنے پر مسکرا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہاں آئیے۔ زہرا بطول نے بیڈ پر اپنے سائیڈ پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امشال اس کے پاس بلانے پر جا کر اس کے پاس بیٹھی تو زہرا بطول جو کب سے زینون راجپوت کی بدلی والی سوچ کر پریشان تھی، وہ امشال کی جانب نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ امشال نے پریشانی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی سائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زہرا بطول نے اس کی
ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے خوفزدگی سے کہا، اور امشال اس کی سیاہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں وہ خوف دیکھ سکتی تھی۔ کیوں، کس سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو زہرا؟ امشال نے پوچھا۔ اس شخص سے بھائی بھی سائیں، وہ شخص مجھے اب نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچایا ہے، وہ اب مجھ سے ضرور بدلہ لے گا۔ زہرا بتول نے روتے ہوئے زینون راجپوت کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریوں کو یاد کرتے ہوئے امشال سے کہا، فکر مت کریں، اللہ آپ کو شیطان سے بچائے گا، میں دعا کروں گی آپ کے لیے، اپنی ہر نماز میں آپ کو یاد کروں گی۔ امشال نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے پرسکون کرنا چاہا تو زہرا بتول اس کی بات پر پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی سائیں، میرا سر بہت دکھ رہا ہے، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر آتی ہوں۔ زہرا بتول سر میں درد اٹھتے ہوئے محسوس کرتی چائے بنانے کے ارادے سے اٹھی اور اس سے کہہ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ زہرا بتول، میں بنا کر آتی ہوں، آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امشال تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس سے بولی۔ زہرا بتول اس کی بات پر اسے نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بیڈ پر کی جانب بڑھی اور امشال چائے بنانے کے لیے اس کے روم سے باہر نکلی۔ امشال زہرا بتول کے روم میں آج پہلی بار آئی تھی کیونکہ سرفراز شاہ کے خوف سے وہ نیچے نہیں آتی تھی۔ آج سلطان کے کہنے پر وہ زہرا بتول کے روم میں اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور لکیلی آج سرفراز شاہ اور زینب شاہ کسی قریبی رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہ سرفراز شاہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے گنگناتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، تبھی سامنے ایک بند روم کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ خوبصورت آنکھیں دروازے پر لگے ویلکم ٹو مائی لائف ان الفاظوں کے نیچے لگے گلاب کے سوکھے پھولوں پر پڑھ کر حیرت سے پھیل کر رہ گئیں۔ دروازے پر لگے ان سوکھے پھولوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روم کسی نئے نویلے جوڑے کا تھا۔ وہ آنکھوں میں تجسس لیے اس روم کی جانب بڑھنے لگی اور قریب پہنچ کر جب اس نے وہ دروازے پر لگے روم پر اپنے ہاتھ رکھے تو سوکھنے کی وجہ سے وہ پھول ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگے۔ آنکھوں میں اس روم کے راز کو جاننے کی چاہ لیے اس نے اپنے مرمری ہاتھ ہینڈل پر رکھا، تبھی کسی نے اسے کندھے سے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے متوجہ کیا تو وہ پلٹ کر سامنے کھڑی شخصیت کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ زہرا تم؟ امشال روم کے سامنے کھڑی اندر جانے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ وہ پیچھے پلٹی تو سامنے زہرا بتول کو دیکھ کر بولی، جبکہ زہرا کی پریشانی سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے امشال کو اس روم کے دروازے کو کھولتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ امشال روم میں جاتی اس نے بھاگتے ہوئے اسے روکا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول چکی تھی اور چہرے پر آئے پسینے کو ایک ہاتھ سے صاف کرنے لگی اور دوسرے ہاتھ سے اسے پکڑ کر سائڈ پر کرتی خوفزدہ نظر اس بند روم کی جانب ڈال کر دیکھنے لگی۔ بھابھی سائیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ کو سنبھالتی نظریں اس روم کے دروازے سے ہٹا کر سامنے کھڑی امشال کے چہرے پر ڈال کر اس سے پوچھنے لگی، ذرا یہ روم کس کا ہے؟ یہاں یہ کیوں لکھا ہے دروازے پر؟ امشال نے انگلی سے اس روم کی جانب دیکھتے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ روم؟ وہ زہرا اس سوال پر سٹ پڑے اور خوش لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولنے ہی والی تھی کہ تبھی پیچھے سے غصیلی آواز پر وہ ٹھہر گئی اور پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ امشال بھی پلٹ کر دیکھنے لگی تو سامنے سرفراز شاہ اور زینب شاہ کی کھڑی دیکھ کر وہ سہم کر زہرا بتول کے کندھے کو تھام گئی۔ اس لڑکی کو اس روم کے سامنے کھڑا دیکھ کر سرفراز شاہ شدید غصے سے پاگل ہو کر آگے بڑھے۔ زینب شاہ انہیں اتنا غصے میں دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ان کے سامنے آتے ہی غصے سے دونوں سے پوچھنے لگے۔ وہ دونوں انہیں اتنا غصے سے دیکھ کر سخت گھبرا گئیں۔ بابا سائیں، زہرا بتول ان کے غصے کی وجہ سے اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ ڈرتی ہوئی ان کا نام پکار اٹھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اس کا الٹا جواب مت دو، بتاؤ کیا کر رہی ہو تم اس روم کے سامنے؟ انہوں نے زہرا بتول کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ وہ بابا سائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بھابھی سائیں ادا سائیں کے کہنے پر میرا دھیان رکھ رہی ہیں، اس لیے وہ یہاں نیچے میرے پاس۔ زہرا نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا۔ امشال اس سے پہلے وہ خوفزدہ تھی، وہ ان کی گھونیوں سے سخت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں نے یہ پوچھا نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے سوال کا الٹا جواب سن کر وہ سخت غضبناک ہو گئے اور سخت گیر لہجے میں ان دونوں سے بولے، آپ جانے دیں نا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہی خراب ہے، اپنا بی پی مت ہائی کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بچوں کو معاف کر دیں۔ زہرا بتول، معاف کر دیں زہرا، تم امشال کو یہاں سے لے کر جاؤ، دیکھو بچی کتنا زیادہ گھبرا رہی ہے۔ زینب شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں پرسکون کرتے ہوئے آخر میں زہرا بتول سے کہا تو وہ جلدی سے امشال کے ہاتھ پکڑ اسے وہاں سے لے جانے لگی، لیکن سرفراز شاہ کے شدید غصے سے کہنے پر وہ دونوں ڈر کے مارے رک گئیں۔ جا کہاں رہی ہو تم لڑکی؟ رکو، جاننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں کہ اس روم کے اندر کیا ہے؟ تو چلو میں تمہارے شوق کو پورا کرتا ہوں، جاؤ ذرا زہرا جا کر اس روم کی چابی لے کر آؤ، انہوں نے سخت لہجے میں کہہ کر زہرا بتول سے کہا تو زہرا بتول اور زینب شاہ ان کی بات پر سخت گڑبڑاہٹ بڑھا کر دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زہرا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دیا کہ؟ ہاں، زہرا کو وہیں کھڑے دیکھ کر انہوں نے شدید غصے سے کہا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں اس طرح آپ سب کچھ بکھر جائے گا، سلطان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے اگر اس روم کا دروازہ کھولا تو امشال میرے بیٹے سے نفرت کرے گی۔ آپ کیوں میرے بیٹے سے خوش رہنے نہیں دیتے؟ کیونکہ اس نے اتنی نفرت کرتے ہیں آپ کیوں؟ زینب شاہ ان کے آگے کھڑی ہو کر ان کے آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑ کر ان سے بولی، برباد میں نہیں، اس نے خود کیا ہے خود کو۔ زینب تم سب کچھ جانتی ہو، پھر کیوں مجھے روک رہی ہو؟ ہاں، اور ایک خبردار، آگے آپ نے ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ سرفراز شاہ وہ بے قصور ہے اور میں آپ کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ 1 سال اس نے درد سے گزارا ہے اور اب میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ زینب شاہ نے سخت لہجے میں کہا، امشال نہ سمجھی سن دونوں میاں بیوی کو اپنے بیٹے کی وجہ سے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سرفراز شاہ کے سلطان کے اوپر لگائے الزامات کی وجہ سے اس روم کے راز کو جاننے کی سخت بے چینی ہونے لگی۔ وہ اپنی نظریں اس روم تک ٹکا کر غور سے اس روم کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ تو میں 1 سال سے اس درد سے گزر رہا ہوں، اس دن کا مجھے ایک ایک وقت اچھے سے یاد ہے۔ زینب بی بی، میں اپنی تدبیر اپنے سب گھر والوں سے کھو چکا ہوں اور تم کہتی ہو کہ بے قصور ہے، نہیں وہ قاتل ہے میرے۔ سرفراز شاہ کی آنکھیں اس دن کو یاد کرتے ہوئے بھرنے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں اپنے آخری الفاظ ادا نہیں کر سکے جب زینب شاہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس سرفراز شاہ، بس بہت ہو گیا، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں اتنے سال آپ کے درد کی وجہ سے خاموش تھی جو آپ کے سینے میں ہے، صرف اسے کھونے کی وجہ سے میں آپ کا خیال کر رہی تھی، لیکن آج آپ میرے بیٹے کو اس کی بیوی کے سامنے ایک قاتل نہیں کہہ سکتے، اس کے دل میں بے وجہ شک پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے۔ اس دن جو ہوا وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، قصور صرف اس کا ہے شاہ سائیں، صرف اس کا جو ہماری زندگی میں آگ لگا کر اپنی زندگی میں خوش ہے۔ قصوروار وہ ہے اور ہمارا بیٹا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظروں میں گناہ گار بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے وہ پاگل آپ سے محبت کرتا ہے نا، اس لیے خود کو بے وجہ سزا دے رہا ہے، لیکن اس بار نہیں، بس بہت ہو گیا، بے گناہ ہوتے ہوئے اسے سزا کاٹنے میں نہیں دوں گی۔ اس وقت آپ کو میں موقع نہیں دوں گی اس کی زندگی میں آگ لگانے کا موقع۔ آپ سنا آپ نے؟ زینب شاہ نے سخت نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور سنجیدگی سے وہ امشال کی جانب بڑھی اور اسے پکڑ کر وہاں سے لے کر زہرا بتول کے روم کی جانب بڑھی۔ زہرون راجپوت زہرا بتول کو تھپڑ کو اس کی سخت باتوں کی سوچ کر تیسری شراب کی بوتل کو منہ سے لگا کر خالی کرتا غصے سے دور اچھال کر چوتھی بوتل اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر ان باتوں کو بھولنا چاہ رہا تھا، لیکن سوچے کسی کالی ناگن کی طرح اس کے دماغ میں ڈنک مار کر اسے ڈس رہی تھی۔ ہاں تم شیطان بھی نیچ انسان ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہار گئے۔ وہ صوفے کی بیک سے سر رکھے، آنکھیں بند کیے، بوتل ہاتھ میں پکڑے سکون سے نیند کی وادیوں کے سفر پر نکلنے ہی والا تھا کہ خوبصورت نسوانی کہکا سن کر وہ اپنی براؤن نشیلی آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھنے لگا، جہاں سیاہ برقعے میں اپنا چہرہ چھپائے وہ کھڑی کہکا لگاتے ہوئے اس پہ طنزی انداز میں بول رہی تھی، یوں تمہاری اتنی ہمت، مجھے شیطان کہہ رہی ہو؟ مجھے زہرون راجپوت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، ڈیم اٹ۔ سامنے اپنے دشمن اول کے کھڑے دیکھ کر زہرون راجپوت آگ بگولا ہو گیا اور نفرت سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ میں پکڑی بوتل کو اس کے اوپر اچھال کر گرایا۔ وہ غصے سے زہرا بتول کے سائے سے نشے کی وجہ سے باتیں کر رہا تھا، تبھی اس کی فلیٹ کا دروازہ کھول کر بہت سارے سیاہ لباس میں ملبوس گارڈ داخل ہوئے۔ یہ کیا حال بنایا ہے تم نے پرنس؟ اگر دادا جان نے تمہیں اس طرح دیکھ لیا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ یاراں، پہلے تو تم نے دادا جان کو لڑکیاں بھیجنے پر خود کو اتنا ہرٹ نہیں کیا ہے، تو آج ایسا کیا ہوا ہے کہ اس طرح تم خود کو غصے سے برباد کر رہے ہو، اتنا شراب پی کر؟ اس کا تایا زاد اضحف راجپوت ان کے پیچھے داخل ہوا تو اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ سخت پریشانی سے آگے بڑھے اور اسے پکڑ کر پیچھے صوفے پر لٹا کر اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، زہرا بتول، آئی ول کل یو، تم نے یہاں میرے گال پر تھپڑ مارا ہے نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کس آگ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ زہرون راجپوت نشے کی حالت میں غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے تصور میں زہرا بتول کو سجا کر غصے سے بھرے ہوئے بولا، پرنس تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زہرا بتول کون ہے؟ کیا تمہاری محبوبہ ہے؟ اضحف راجپوت نے نشے میں دھت اپنے اس کھڑوس کزن کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ راجپوت خاندان کا باغی سربراہ بیٹا آج پہلی بار کسی لڑکی کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ اتنی لگن سے پہلے نہ ہی خوشی میں اور نہ ہی نشے میں اس نے کبھی کسی لڑکی کا نام نہیں لیا تھا۔ شٹ اپ، اس پر صرف میرا حق ہے، کیونکہ وہ میری دشمن ہے تو اس کے نام کو صرف میں لوں گا، تم نہیں سمجھے؟ زہرون راجپوت نے اضحف راجپوت کے منہ پر زہرا بتول کا نام سن کر سخت غصے سے اس کے چہرے پر مکہ مارتے ہوئے غرا کر کہا، اوکے، میں پرنس نہیں لوں گا تمہارے اس جانی دشمن کا نام۔ ارے یار، نشے میں بھی تمہارا پڑ زور کا ہے لگتا ہے۔ اچھا ہوا جو تم نے
جو تم نے تھپڑ مار کر میری آنکھیں کھول دی، جبکہ اب میں آئندہ اپنے سوئے ہوئے شیر کو غصہ دلانے کی بالکل کوشش نہیں کروں گا، بلکہ ہمت بھی نہیں کروں گا اس سوئے ہوئے شیر کو غصے کو جگانے کی۔ میری تم لوگ کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس زخمی شیر کو اٹھاؤ۔ اگر ہم راجپوت مینشن لیٹ پہنچے نا تو وہاں اپنے پوتے کا انتظار میں چکر کاٹتے ہوئے شیر ہمارے لیٹ آنے پر ہمیں ہی کہیں کاٹ نہ لے۔ اس کے نشے میں ہونے کے باوجود اظہر راجپوت کو اس کا تھپڑ زور کا لگا، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ گارڈز کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے زیرون راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اظہر راجپوت کے کہنے پر سبھی گارڈز نے زیرون راجپوت کی مضبوط کسرتی جسم کو اٹھایا اور اسے لیے فلیٹ سے باہر نکلے، جبکہ اظہر راجپوت سامنے ٹیبل پر شراب کی بوتل دیکھ کر اسے سامنے وہاں سے لے جانے کا کہتا خود صوفے پر بیٹھ کر بوتل اٹھا کر گلاس میں مشروب ڈال کر پینے لگا۔ جی آپ لوگ کون ہیں؟ فرجاد کے زیرون راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں سے لے جانے کا کہتا خود صوفے پر بیٹھ کر بوتل اٹھا کر گلاس میں مشروب ڈال کر پینے لگا۔ جی آپ لوگ کون؟ فرجاد کے زیرون راجپوت کے فلیٹ کا دروازے زور سے پیٹنے کی وجہ سے ایک خوبرو نوجوان نے دروازہ کھولا تو سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ نوجوان اپنی آئی برو اٹھا کر ان کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہارا باپ؟ فرجاد نے کہتے ہوئے ایک نوجوان کو زوردار تھپڑ مارا تو وہ نوجوان پیچھے جا گرا۔ گڈ جاب فرجاد، آج تم نے بالکل میرے نقش قدم پر ہو۔ سلطان جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے فرجاد کو شاباشی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، فرجاد کھڑکیاں کھولو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ناگوار بدبو کا غصہ اس بیچارے پر نکال دوں۔ سلطان عالم شاہ اندر داخل ہوئے تو سامنے قیمتی برانڈڈ شراب کی بوتلوں کو دیکھ کر انہوں نے ناگواری سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرجاد سے کہا، اوکے سر۔ فرجاد نے ان کے حکم پر ساری کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول کر واپس ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان عالم شاہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سامنے گرے نوجوان سے بولے۔ اظہر راجپوت۔ اظہر راجپوت دادا کے فیورٹ پوتے کو گارڈ کے حوالے کرنے کے بعد جو اپنی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے ابھی گلاس لبوں سے لگا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ منہ بنا کر اٹھا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے لگا دادا نے اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کی جاسوسی کے لیے انہیں یہاں بھیجا ہوگا، مگر فرجاد کے تھپڑ کی وجہ سے سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جبکہ سلطان عالم شاہ نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس کی روبدار پرسنالٹی کی وجہ سے اس کے منہ سے اپنا نام نکلا۔ زیرون راجپوت، تمہارا کیا لگتا ہے؟ سلطان عالم شاہ نے سگریٹ لبوں سے لگا کر لائٹر اسے جلاتے ہوئے انہوں نے اظہر راجپوت سے سر لہجے میں پوچھا، میرا کزن کیوں؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ اظہر راجپوت ان کے منہ سے زیرون کا نام سن کر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ زیرون راجپوت ایسا انسان تھا جس کے دوست سے زیادہ دشمنوں کی تعداد تھی، تو یہ بھی ان میں سے کوئی ہوں گے، مگر اس سرپھرے انسان کی وجہ سے وہ خود کو مصیبت میں پھنستے ہوئے دیکھ کر اپنے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں زیرون راجپوت کو گالی دینے لگا۔ کام نہیں، اس کتے کو سبق سکھانا ہے۔ اس سے کہنا اگر زندہ رہنا چاہتے تو سلطان عالم شاہ کی بہن سے دور رہے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان عالم شاہ نے شدید غصے سے اظہر راجپوت کے ہاتھ کو پکڑا اور سلگتے سگریٹ سے اس کی ہتھیلی کو جلاتے ہوئے شدید نفرت سے بولے، اور پھر اٹھ کر اپنے آدمیوں کے پاس اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قدم اس فلیٹ کے باہر نکالے تو ان کے باہر نکلتے ہی اظہر راجپوت جو ان کی گارڈ نے دھویا اور اظہر راجپوت کے فلیٹ سے باہر نکلتی چیخوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ راجپوت صاحب، آپ کیوں اس بچے پر اتنی سختی کرتے؟ پلیز آپ سختی ذرا کم کریں، کیونکہ یہ بچہ ان کی سختیوں کی وجہ سے مینٹلی ٹارچر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح اس بچے پر سختی کرتے رہے نا، یہ آپ سے بہت دور ہو جائے گا۔ مینشن میں جب نشے میں دھت زیرون راجپوت کو لایا گیا تو راجپوت صاحب جو اس کا ویٹ کر رہے تھے آج بہت زیادہ نشے میں دیکھ کر وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگے۔ ڈاکٹر محمود، اگر میں سختی نہیں کروں گا تو یہ اپنا فرض کو اچھے سے نہیں پورا کرے گا۔ میں نے اپنی لوگوں کو اس پر نظر رکھنے کے لیے اس کے آس پاس چھوڑا ہوا ہے، اسے آج تک پتہ نہیں ہے کہ میں اس کی ہر جگہ جاسوسی کرواتا ہوں۔ جب لڑکیوں کو میں اس کے پاس دیکھ لیتا ہوں تو پہلے میں ان لوگوں سے اس لڑکی کی اچھی دوستی کرواتا ہوں، پھر انہیں دھوکے سے اس کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکیوں سے سخت نفرت کرے۔ میں اس دل میں صرف اپنے خاندانی بزنس کی محبت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اتنی سختی کرتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ وہ زیرون راجپوت ہے، میں اسے ایک مضبوط بزنس ٹائکون بنانا چاہتا ہوں۔ راجپوت صاحب اپنی ضدی سرپھرے پوتے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو اپنے شاندار روم میں اپنے شاندار بیڈ پہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ امشال زہرا، وہ اب آپ کیسی ہیں؟
سلطان جب اپنے روم میں داخل ہوا تو امشال کو بیڈ پر کسی سوچ میں گم بیٹھے دیکھ کر اس کی جانب بڑھے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے زہرا بطول کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی آواز اور لمس پر امشال بری طرح سے چونک کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس روم کے بارے میں اور زینب شاہ کے غصے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت بہت سے سوال تھے جن کا جواب سلطان عالم شاہ کے پاس تھا اور اس روم کے اندر۔ تم ٹھیک ہو میری چھوٹی سی دنیا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ انہوں نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے اسے گال کو پکڑتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ نے کھانا کھایا یا پھر باہر سے کھا کر آئے ہیں؟ امشال نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، تم نے کچھ کھایا ہے میری چھوٹی دنیا؟ انہوں نے اس کی گود پر سر رکھتے ہوئے اس کی چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں امشال، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ امشال کی بھوک اسی بات کی وجہ سے نہیں لگ رہی تھی اور سلطان کی ماضی کی جاننے کے لیے کچھ بے چین تھی۔ اسے اس روم میں جانا تھا لیکن کیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری چھوٹی دنیا کا دل اس وقت کیا چاہ رہا ہے اور سلطان اپنے سلطان کو نہیں چاہ رہا؟ یہ پاگل دل تمہارا مائی لٹل لائف۔ انہوں نے اسے پکڑتے ہوئے اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ امشال ان کی اس حرکت پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ سلطان مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ امشال سرفراز شاہ کی باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، اسی لیے وہ ان کی غربت سے سخت پریشان ہو کر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سو جاؤ ڈارلنگ، کیونکہ میں تو تمہیں بالکل بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ انہوں نے اس کے سر اپنے چوڑے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو امشال ان کے سینے سے لگی اس روم میں جانے کے بارے میں سوچنے لگی اور اس بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ نہیں چلا، جبکہ سلطان اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اسے روم پہ بیڈ پر لٹا کر انہیں خود کونیوں کے بل بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کلاس میں سب دھیان سے پروفیسر کی جانب متوجہ تھے۔ زہرا بطول کو پروفیسر کی جانب سے متوجہ دیکھ کر اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے اپنی جیب سے ایک سفید پاؤڈر نکال کر پیکٹ نکال کر احتیاط سے زہرا بطول کے بیگ میں ڈال دیا۔ پیکٹ ڈالنے کے بعد اس نے کسی کو میسج کیا، تبھی اس کے میسج اس شخص کے پاس پہنچتے ہی کلاس کے باہر بہت سے قدموں کی گونج سنائی دینے لگی، تو وہ لڑکی ان قدموں کی آواز سن کر چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کے اپنی نظریں سامنے پروفیسر پر گاڑ کے خود کو ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے وہ کب سے غور سے لیکچر سن رہی ہو۔ سب پروفیسر سے اپنی نظریں ہٹا کر باہر دیکھنے لگے۔ زہرا بطول بھی باہر دیکھنے لگی جہاں وردیوں میں ملبوس پولیس کی بھاری نفری تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کی کلاس کے باہر بڑھ رہی تھی۔ انہیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں کسی اسٹوڈنٹ یونین کے معصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈرگز بیچ رہا ہے، ہمیں اس کلاس کے سبھی اسٹوڈنٹس کی تلاشی لینی ہے۔ تبھی ایک نہایت خبرو پولیس آفیسر سنجیدگی سے ان کی کلاس روم میں داخل ہو کر اپنی روبدار آواز میں پروفیسر سے بولا، ایسا کیسے آپ تلاشی لے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے اور یہ اطلاع آپ کو کس نے دی ہے؟ پروفیسر نے اس خبرو پولیس آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زہرا بطول کو چھوڑ کر کلاس کی سبھی لڑکیاں اس خبرو پولیس آفیسر کی خوبصورت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ ان سب کے دل اتنے ہینڈسم پولیس آفیسر کو دیکھ کے بری طرح سے دھڑک رہے تھے، ان کی نظریں ان پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ یہ رہا سرچ وارنٹ، یہ اطلاع کس نے دیا ہے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم اس کی سیفٹی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، پولیس آفیسر نے سنجیدگی سے پروفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر سرچ وارنٹ دے کر پیچھے ہٹے تو پروفیسر کے پیچھے ہٹتے ہی پولیس آفیسر نے پیچھے کھڑی نفری کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھے اور پوری کلاس کی تلاشی لینے لگے۔ کلاس کے باہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کھڑے سرگوشے میں باتیں کرے، تبھی سب زیرون راجپوت اور اس کے گروپ کو وہاں آتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے جگہ بنانے لگے۔ زیرون راجپوت چہرے پر پھرتیلے تاثرات سجا جب پولیس کی بھاری نفری کو دیکھ کر لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجا کر زہرا بطول کو کلاس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس پروفیسر نے جب وہاں زیرون راجپوت کو دیکھا تو اپنی ایک آنکھ ونک کر کے چپکے سے وکٹری کا نشان بنا کر اسے دیکھا۔ سر ان کے بیگ سے یہ ملا ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل نے چلاتے ہوئے کہا تو اس لیڈی کانسٹیبل کی آواز پر سب اسٹوڈنٹ کلاس روم کے اندر دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن پولیس کی بھاری نفریوں نے آگے بڑھنے سے روکا۔ زیرون راجپوت اس لیڈی کانسٹیبل کی چیخ پر جیب سے اپنے سنہرے رنگ کا خوبصورت ڈبہ نکال کر اس میں سے سنہری رنگ کی سگریٹ نکال کر اپنے لبوں پر لگا کر اپنی سرخ آنکھوں کو اوپر اٹھا کر کلاس روم میں ہو رہے ایک کارروائی کو انجوائے کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، یہ میرا نہیں ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں، میں بے قصور ہوں۔ کلاس روم میں زہرا بطول کی گھبرائی اور روتی ہوئی آواز پر زیرون راجپوت کے کل سے بدن میں جلتی دل کو ٹھنڈی پھوار پڑ کر اس پرسکون کرنے لگی اور فتح کی خماری پورے تن بدن میں محسوس کر کے اپنے نابی لبوں پر سگریٹ کا دھواں نکال کر فضا میں چھوڑتا اپنے دونوں بائیں آسمان کی طرف
کر کے اپنی براؤن آنکھیں خوبصورت آنکھیں بند کر کے زہرا بطول کی گڑ گڑاتی اور روتی آواز کو شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر سننے لگا۔ زہرا بطول، یہ میرے انتقام کا چھوٹا سا ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، اب دیکھتے ہیں تم میرے قہر سے مرتی ہو یا بچتی ہو۔ زینون راجپوت نے سرخ آنکھیں کھول کر کلاس روم کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے قدم اس نے یونی کی پارکنگ ایریا کی جانب بڑھائے۔ سلطان عالم شاہ میں جو اظہر راجپوت کے ساتھ کیا تھا، زینون راجپوت کے دل میں جلتی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا بدلہ زہرا بطول کو اس طرح ساری یونیورسٹی میں ذلیل ہوتے دیکھ کر لے چکا تھا۔ کیسی لگی قسط؟